मुश्किल वक्त है लीडरशिप पे। मैं नाराज नहीं हूं भाई, गुस्सा ना खाइएगा, ये वैसे भी अजाब बन चुका है। मैं चिटान की तरह सबसे आगे हूं। मियां साहब फलां का सर भी कलम कर दें। सीनियर तरीन जो मुशावरत होती है उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। मैं अंदर से मुश्किलात या साजिशों का शिकार रहा। जिस शख्स ने 33 साल अपनी जिंदगी का सब कुछ इस पार्टी को दिया, वो मुश्किल तरीन वक्त में किस तरह उसका साथ छोड़ सकता है? मेरा तमाम जिंदगी आपके साथ रोल है कि मैं आपके कान में विस्पर करता रहता हूं, मियां नवाज शरीफ यूर ह्यूमन, मियां नवाज शरीफ यूर ह्यूमन। इंशाल्लाह वो सरखरू होंगे। मैं मुबारकबाद के लिए वजीर आजम हाउस जाऊंगा। अगर खिलाफ आया, मैं चिटान की तरह सबसे आगे हूं। चल, मैं कोई पोजीशन लूंगा ही नहीं, मुझे कंसिडर ही न किया जाए, और दुनिया देखेगी कि मैं नहीं लूंगा। मैं सियासत से बाज आया क्योंकि ये वैसे भी अजाब बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया, तो आपके सबसे बड़ा मसला होगा कि यू शुड कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मियां साहब फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें। फॉरगिव और फॉरगेट वाली बात करना इस कौम की खातिर। वी शुड ऑल फॉरगिव एंड फॉरगेट आइदर वे। मुस्लिम लीग नून को कायम दायम रखना है, इदारों से हमांगी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पूरी कौम को, सारी सियासी पार्टीज को बशमूल हमें कबूल करना होगा। एक शख्स खास तौर पे है, उसके सिर्फ माली नहीं बल्कि शायद अखलाकी भी ऐसे इश्यूज हैं कि मैं वो लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने बहुत सख्ती से कहा मैं ये कर दूं, तो मैंने सोचा कि ये मैं कर लूंगा और इससे ये नवाज शरीफ को और पार्टी को नुकसान होगा। जिस दिन फैसला आया, हक में भी आया है इंशाल्लाह, और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनए-शिप से भी इस्तीफा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जासमीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पनामा केस का फैसला कल सुना दिया जाएगा। ये खबर तकरीबन शाम को मंजर आम पर आई। तजिया निगार कुछ ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में इसकी बाज़गश्त थी, लेकिन चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज चली और ये बताया गया कि कल 11 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में यह फैसला सुनाया जाएगा। दीगर जजेस में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस इजाज अफजल शामिल होंगे। नाज़रीन, याद रहे आपको, अगर इस पर हम थोड़ा सा फोकस करें तो पनामा केस की जेआईटी बनने से पहले भी एक इंटरम फैसला आया था। उसमें 2 जजेस ऑलरेडी अपना मौक़िफ़ दे चुके थे। उसके बाद एक जेआईटी बनी, जेआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की, दोनों तरफ मौके दिए गए और उसके बाद ये फैसला फिर कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद 3 जजेस के सामने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के वकला को यह मौका दिया गया कि वो अपने तमाम तर सबूत और मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट के आगे जमा करा दें। आखिर वक्त तक जजेस ये कहते रहे कि पहले दिन से जो सवाल कर रहे हैं अब तक उसका जवाब नहीं मिला। फ्लैट्स की मनी ट्रेल कहां है? पैसा लंदन से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से कतर, कतर से दुबई, दुबई से लंदन वापस कैसे आया? कोई सवाल का जवाब नहीं। बल्कि लास्ट कमेंट्स में मुझे अच्छी तरह याद है कि प्राइम मिनिस्टर के वकील अकरम राजा साहब से उन्होंने ये कहा, जजेस ने, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसके ऊपर जाहिर सी बात है जालसाजी या फोर्जरी का मुकदमा बनता है, लेकिन ये तो तफसीली ऑर्डर आने के बाद कल ही पता चलेगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। क्या वजीर आजम आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सोएंगे और कल जब वो उठेंगे तो उनकी सियासत का और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का फैसला भी हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ क्या होगा, किस तरफ ये मामलात जाएंगे, क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे, अगर वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इन तमाम चीजों पर हम आज बात करेंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ी सबसे एक और अहम खबर आज ये है कि चौधरी निसार साहब ने आज अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वो कई दिनों से करना चाहते थे। उसके साउंड बाइट्स आपने सुने। चौधरी निसार साहब वो शख्स हैं जो पार्टी के अंदर न सिर्फ अपना एक कैरेक्टर उनका समझा जाता है कि मॉरली भी बहुत साउंड है, और आज तक हमने भी ये कोई बात नहीं सुनी कि उन्होंने कोई ऐसा अपनी ओहदे का इन 33 सालों में नाजायज फायदा उठाया जाए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 33 सालों के करियर के हवाले से जो उन्होंने अपने मॉरल कैरेक्टर के बयान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें तकरीबन तमाम ही बातों
سے لوگ ایگری کریں گے، وہ لوگ جو چودھری نثار کو جانتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے، ان کو کس طرح روکا، کون کون اس میں شامل تھے؟ میرے خیال سے اس میں چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کا ایک اہم رول ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی 4 سال میں حکومت کے معاملات فوج سے یا کسی بھی اور ادارے سے خراب ہوئے تو برج کے رول کے طور پر چودھری نثار اور شہباز شریف نے دونوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگ موجود ہوں تو پھر وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں؟ جب چودھری نثار اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ایک ہمبل انسان بھی ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھے انسان بھی ہیں، انہوں نے ان کی تعریفوں کے بہت سارے صفات بیان کیے، اگر یہ ساری صفات ان میں موجود ہیں تو انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ بہرحال پارٹی کے ہیڈ کو ہی ڈسپلن قائم کرنا چاہیے۔ انٹرنلی ان کے خلاف سازشیں تھی، یہ سب جانتے ہیں، بہت کچھ نہ کہتے ہوئے اور نام نہ لیتے ہوئے بھی خواجہ آصف کی طرف اشارہ کر گئے، اپنی باتوں میں ان کے مورل کیریکٹر اور فائنینشل مس اپروپریشنز کے بارے میں کہہ دیا۔ پچھلے 2-3 دن سے 3-4 لوگوں کے نام چل رہے تھے، تینوں کے اوپر کافی معاملات خراب ہو چکے ہیں، اقامے کا معاملہ، جابز کا معاملہ، لیٹرز کا معاملہ، یہ سب کچھ اسپیکر کے پاس جا چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کے فیصلے اور چودھری نثار کی آج ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے ملک کی صورتحال کیا ڈیولپ ہوگی، تجزیہ نگار کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ اور دوسرا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید چودھری نثار کو یہ معلوم تھا، اس لیے ان کی ٹائمنگ اتنی ایکیوریٹ تھی کہ فیصلہ کل آنے والا ہے۔ اگر چودھری نثار ظاہر سی بات ہے انٹیریئر منسٹر ہے، اگر ان کو یہ معلوم تھا بھی تو آئی تھنک ہی پلیڈ ہز کارڈز ویری ویل۔ لوگ ان پر کافی تنقید کر رہے ہیں، دو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا ایک طریقے سے اپنا انٹرسٹ بھی بیان کر دیا، آپ نے یہ بھی کہہ دیا مجھے کسی عہدے میں انٹرسٹ نہیں، میں اس کے بعد استعفیٰ دے دوں گا، پارٹی سے بھی، رکنیت سے بھی اور بیزار ہو چکا ہوں سیاست سے بھی، کیونکہ سیاست آج کل کیا ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پچ کی دونوں طرف کھیل گئے، آپ نے پرائم منسٹر کی بھی اتنی تعریفیں کی کہ کل جب وہ اگر نااہل نہیں ہوتے اور ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو بہرحال آپ نے صرف انٹرنل رفٹس کا ذکر کیا، پرائم منسٹر کی گڈ بکس میں آپ پھر بھی رہیں گے۔ اب آگے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور چودھری نثار کیا اور انڈیکیٹ کر رہے تھے؟ رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا آج شاہد لطیف صاحب نے، آپ سینئر اینالسٹ ہیں، احمد رضا قصوری صاحب آلسو ویری سینئر لیگل ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے، اینالسٹ بھی ہیں، اور اویس توحید صاحب سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ میں احمد رضا قصوری صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میرے خیال سے یہ ابہام ہی آج ختم ہو گیا، بہت اچھا ہوا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی لارجر بینچ نہیں ہوگا، وہ 2 ججز اس میں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کیس کا تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ دے دوں۔ یہ کس کا سٹارٹ ہوا مارچ 2016 میں، جب ایک انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ نے ایک رپورٹ پک اپ کی پاناما لیکس کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر ٹی آر اوز وغیرہ بنتے رہے، وہاں کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا کہ کیسے اس کو پروسیڈ کرنا ہے۔ ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹوک کوگنس انڈر آرٹیکل 184(3) اور جو تھے اپنا جمالی صاحب ہوا دی دین چیف جسٹس، انہوں نے ایک بینچ بنائی، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے ایڈجرن کر دیا میٹر ٹو 4 جنوری 2017، اور نئے چیف جسٹس نے ایک نئی بینچ 5 ججز پر مشتمل بنائی۔ اب جب یہ بینچ بیٹھی تو انہوں نے جو 10 اپریل کو جو فیصلہ سنایا، اس میں 2 ججز نے جو کہ سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ ہیں آفٹر چیف جسٹس، دے کیم ٹو دی کنکلوژن آن دیٹ ایویڈنس کہ میاں نواز شریف نہ صادق ہیں، نہ امین ہیں، نہ سگیشیس ہیں، بلکہ خائن ہیں، اور کہا کہ ہی شوڈ بی ان کو نااہل ڈکلیئر کر دیا جائے۔ 2 ججز نے پریویس فیصلے میں یہ کہا؟ 3 ججز نے کچھ نہیں کہا، 3 ججز کیپٹ کوائٹ، انہوں نے صرف اتنا ڈیمانڈ کیا کہ شاید صفحہ مثل پر کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو ایک ایفرٹ کر لیا جائے ان دی لارجر انٹرسٹ آف جسٹس۔ تو ایک JIT بنائی گئی جو کہ 7 افراد پر نہیں بلکہ 7 موسٹ پاورفل ڈپارٹمنٹس آف دس کنٹری، جن میں استطاعت بھی تھی اور ایکسپرٹی بھی تھی اور ریسورسز بھی تھے اس قسم کی میگا کرپشن کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر کھوج لگانے کے۔ اس JIT نے ایک 10 والیوم پر ایک رپورٹ سبمٹ کی، 9 جو والیومز ہیں وہ ہیں فائنڈنگز، اور 10ویں والیوم جو ہے وہ تھی ریکمنڈیشن۔ اب چیز یہ ہے کہ اس کے بعد معاملہ شروع ہوا،
अपना 10 जुलाई को, फिर 17 जुलाई को हुआ और फिर 21 को ये इख्तिताम पजीर हुआ। चीज ये है कि ये जो 3 जजेस थे, उन्होंने they did not say anything, they just kept quiet। 2 ने बिल्कुल अपनी ओपिनियन दे दी, इसलिए 2 जो थे जजेस, क्योंकि उन्होंने अपनी ओपिनियन दे चुके हुए थे, इसलिए जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन बेंच के नाम पर मंसूब कर रहे थे, वो एक्चुअली यही 5 अरकान पर मुश्तमिल बेंच थी, लेकिन 2 क्योंकि अपना फैसला दे चुके हुए थे। Yes sir, but one thing was being debated। जो आज बात आई है वो एटलीस्ट ये क्लियर हो गया है। शाहिद लतीफ साहब, कमिंग टू यू, इस्लामाबाद में बड़ी सिक्योरिटी सख्त है और उसके साथ साथ FC रेंजर्स को भी तैनात कर दिया है, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है किसी भी चीज के लिए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एक्सपेक्ट, कुछ लोग ये कह रहे थे या फैला रहे थे कि जी 3 जजेस में वो 2 जजेस शामिल नहीं होंगे। नाउ द लार्जर बेंच इज गोइंग टू गिव द फैसला टुमारो। जी बिल्कुल, और ये तो बड़े दिनों से इस तरह का इबाम फैलाया जा रहा था, और जो इस तरह का इबाम फैला रहे थे उनमें जो हुकूमत के साथ 2 जज थे, 2 वकील थे, वो ये बात कर रहे थे, और इसके अलावा जितने भी माहिर कानूनदान हैं वो खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि जी ये लार्जर बेंच है। लार्जर बेंच को किसी ने डिसॉल्व तो नहीं किया, ये कैसे उनको आप ब्रेक कर सकते हैं? जो 2 जज साहिबान ने इतना बड़ा फैसला सुना भी दिया, आज जब असल फैसले का वक्त आए तो उनको आप बेंच से अलहदा कर दें, ये कैसे हो सकता है? मुझ जैसे लोग जो कि कानून शायद इतना जानते भी नहीं, मगर ये लॉजिकल बात नहीं थी। तो मैं तो समझता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्टीमेटली आज ही उस सारी बात को किल कर दिया गया। मैं समझता हूं हम सबको देखकर ये खुशी हो रही है कि जो बेंच बनाया गया था उसी की सवाबदीद थी और वही कल असल फैसला सुनाएगा। तो एक तो इबहाम ये बहुत बड़ा पैदा करने की कोशिश की गई, मैं समझता हूं वो खत्म कर दिया गया। अब जो अगली 2 बातें हैं उसका हम सबको बेचैनी से इंतजार है। मैं ये समझता हूं कि ये भी एक इबहाम फैलाया जा चुका है कि जी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला है ये वापस जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, जबकि हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि फाजिल अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके MNAs के बारे में फैसले माजी में हो चुके, जिसके अंदर उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन MNAs की जिनकी टेली डिग्री वाले मामले थे और जो डुअल नेशनैलिटी वाले मामले थे। तो 184(3) के तहत इनके पास पावर्स हैं। सो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला तो वेल विद इन देयर पावर्स है, लिहाजा मैं समझता हूं कि इन्हीं की सवाबदीद है। अब जो अगला दूसरा नुक्ता है जिस पर और भी इबाम फैलाया जा चुका है कि जी ट्रायल कोर्ट, खासकर वो जो क्रिमिनल पार्ट है वो ट्रायल कोर्ट को भेजना होगा। इस पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बकायदा ये जो प्रोपेगेंडा है इसके लिए मैदान में उतार दिया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि यही फाजिल अदालत खुद अपने बयानात में शुरू में कह चुकी, जहां से ये मामला शुरू हुआ आपको याद होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि हमें ये केस क्यों लेना पड़ा? ये तो केस सुप्रीम कोर्ट का बनता ही नहीं, ये तो एहतसाब के जो इदारे हैं मुल्क में ये उनका था, FBR, NAB, FIA। तो उन्होंने ये क्यों लिया? उन्होंने बहालत मजबूरी लिया। उन्होंने कहा जी चूंकि वो सारे फौत हो गए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लफ्ज है और सख्त लफ्ज है जो इस्तेमाल किया गया। तो आज अगर हम ये कहें कि जी जो इदारे जिनको सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका कि ये फौत हो गए, तो उन फौत इदारों में से किसी एक इदारे को ट्रायल दिया जाएगा, तो मुर्दा इदारे तो ट्रायल नहीं कर सकते, ट्रायल दिया जाएगा। ओके, सो एक एंटिसिपेशन ये भी है कि ट्रायल की तरफ भी मामला जा सकते हैं। उवैस तौहीद साहब, आप सर, आई विल कम बैक टू यू, ओपनिंग रिमार्क्स आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी कुछ चीजें तो दे आर राइटिंग ऑन द वॉल। अगर मैं पिछले फैसले को देखती हूं जिसमें 2 जजेस JIT से पहले अपना फैसला सुना चुके हैं, तो फिर उस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि they could have also been silent और they could have said कि जी हम रेफर करते हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन मामलात इसके बरक्स हैं। आपका क्या तज्जिया है? जस्मिन, देखिए, नवाज शरीफ साहब और उनके जो साहबजादे और उनकी साहबजादी हैं जी, उन पर लगे जो इल्जामात हैं करप्शन के, उनकी किस्मत का फैसला, उनकी सियासत का फैसला, उनके मुस्तकबिल का फैसला, कल जो ये जजेस हैं इनमें से एक जज जो 3 रुकनी बेंच है उसके कलम की जुम्बिश की मुंतजर है। यानी कि जो हमारी दानिश में 3 रुकनी बेंच में से अगर एक जज भी इनको नाअहल करार देता है या अपने 2 जजेस के से
متفق ہوتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب اسٹینڈز ڈسکوالیفائیڈ اور 62 63 کا جو انووک ہو جاتا ہے اور 62 63 کا اطلاق ہو جاتا ہے اور نواز شریف صاحب نااہل قرار ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس صرف ریویو کا 188 کے تحت جو ہے وہ اختیار ہوگا، لیکن وہ بھی ان کے پاس کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، وہ تو اگر کوئی لیکونا کوئی سقم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فیٹ جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے ایک جج کی قلم کی جنبش سے۔ میں اب بذات خود جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر my heart tells me that his disqualification seems imminent، لیکن میرا دماغ سمجھتا ہے کہ strongly verdict جو verdict آئے گا اس کے اندر اگر سپریم کورٹ ایک نیوٹرل اپنا رول برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی تو پھر وہ دو جو ہے وہ ریفرنسز ٹرائل کے لیے بھیج دے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیج دے گی، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا جو دل کہہ رہا ہے وہ زیادہ چانسز ہیں، اور آج جو چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تصادم کی طرف نہ جائیں اور انومن جو ہے وہ آپ فیصلہ قبول کریں، اور جو within PMLN جو چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں یعنی کہ تصادم کے اندر پنپتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان ایک طرح سے سنگین صورتحال تھی ڈان لیگز کے معاملے پر اور اب وہ مزید سنگین ہے، تو آپ اس سنگینی کو بھی سمجھیں، اور اس صورت میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی سازش جو ہے وہ پنپ رہی ہے آپ کے بارڈر پر، اور میرے خیال میں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی 2-3 لوگ عسکری قیادت کے اندر ان کو پتہ ہے اعلیٰ عسکری شخصیات کو، اور 2-3 لوگ ہیں جو سیاسی قیادت کے جو انکلوڈنگ ہمسیلف، تو یہ ایک جو سازش کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی مستقبل کے اندر ایک آپ دیکھیں گے کہ سخت گیر جو پالیسی ہوگی تو وہ بتا رہے ہیں چودھری نثار صاحب، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کل جیسمین جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس کا تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے، جمہوری اقدار کا پاس رکھا جاتا ہے، نواز شریف صاحب پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کل وہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں مستقبل کے لیے، جس صورت میں بھی فیصلہ آئے گا اس کو کس طرح کس ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ایگریسو پالیٹکس کے یا تصادم کی پالیٹکس کے، کیونکہ وہ ہوتا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب انہیں گاڈ فادر قرار دیا گیا تھا، گردانا گیا تھا، جب ان کے پاس ایک پولیٹیکل آپشن تھا اس وقت جب GID تشکیل دی گئی تھی، وہ اسنیپ الیکشن کال کر سکتے تھے، دوبارہ لے کر آ سکتے تھے اکثریت، لیکن وہ جو موقع انہوں نے کھوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اندر میری دانش کے اندر ان کا قانونی مقدمہ جو ہے وہ کمزور رہا ہے، سیاسی مقدمہ وہ لڑنا چاہیں گے اس کے بعد، لیکن اس میں ایگریسو پالیٹکس کا ان کے پاس چانس نہیں ہوگا، کیونکہ سسٹم شوڈ پریویل، ڈیموکریٹک پروسیس شوڈ کنٹینیو، اور وہ بہت ڈیپینڈ کرے گا PMLN کے مستقبل کے لیے بھی اور جمہوری تسلسل کے لیے بھی کہ نواز شریف صاحب آج چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آپ PMLN کے انٹرنل ڈرافٹ یا چودھری نثار صاحب کا یہ کہنا مطلب he has been a loyalist 33 years of his life انہوں نے اس پارٹی کو دیا ہے، پرائم منسٹر کو دیا ہے، شریف فیملی کو دیا ہے، 1.5 مہینے سے ان کو مشاورتی اجلاس میں نہ بلانا، یہ کون سے سازشی لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کے کان بھرتے ہیں اور وہ سن لیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج چودھری نثار نے جو ایڈوائس دی ہے اپنا میاں نواز شریف کو، ایک ایسی ہی ایڈوائس 1971 میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ if you believe in democracy, the democracy is the government of 51 over 49 and Sheikh Mujibur Rahman is not 51, وہ کوئی 67 ہے and we are not 49, we are hardly about 31, 32. تو how can you have become so ambitious کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ پاور شیئر کرو، مجھے پاور دو؟ میں نے کہا کہ آپ کو قوم نے ایک اپوزیشن لیڈر چنا ہے، یو پرفارم یور ڈیوٹی ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن، اور جو شیخ مجیب الرحمان جو ہے
پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اس میری ایڈوائس کو مان لیتا تو جو ڈیزاسٹر اس نے فیس کیا لیٹر آن، اسی پہلے میرے ساتھ اس کے کانفلکٹ ہو گئے، اس نے میرے پر 18 حملے کرائے، then I lost my father, I took him to the gallows and یہ ڈیزاسٹر سچویشن. آج یہی چودھری نثار نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ ہو اس کو اسمائلنگلی اس کو فیس کریں، ڈونٹ ریئیکٹ. اسمائلنگلی تو نہیں کر سکتے قصوری صاحب. سو کام انہوں نے ایکچولی کہا ہے، یہ اس نے ایڈوائز کیا ہے، اور اگر نہ مانا تو it will have a disastrous effect on Mia Nawaz Sharif also and also on the body politics. So ایسے بھی جمہوریت میں لوگ ہیں. Let's take a short break. شاہد لطیف صاحب you comment on this. ایسے بھی جمہوریت میں پرائم منسٹر کے ارد گرد لوگ ہیں کہ انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا تو اس کے بعد کہیں گے جی اس کا سر قلم کر دو اور اس کا سر قلم کر دو. This is your democracy today. So we are expecting the Prime Minister کے حق میں اگر فیصلہ آتا ہے تو وہ لوگوں کے سر قلم کرنے کے لیے ان کو مشورے دیے جائیں گے. Right after this break. ویلکم بیک. شاہد لطیف صاحب یہ جو کامنٹ تھے چودھری نثار صاحب کے، اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اور آج کی اوور آل پریس کانفرنس اور ٹائمنگ بھی، اینڈ اس کا ایکچولی واٹ واز دا جسٹ آف دا پریس کانفرنس ہے؟ بہت کچھ کہہ بھی گئے اور چپ بھی رہ گئے. Shahid Lateef sahab, can you hear me? Oves, same question to you. Shahid Lateef sir can't hear me right now. یہ اس پر ذرا کامنٹ کیجئے گا. جی جیسمین، دیکھیں بہت ہی اہم یہ پریس کانفرنس تھی اور اس کے مزبرات بھی بہت زیادہ ہیں پی ایم ایل این پہ بھی، اور جو ملک کی سیاست اب آئندہ جو انفولڈ ہوگی اس پہ بھی. چودھری نثار صاحب ایسے کوئی ہرے غیرے تو ہے نہیں، جونیئر کوئی ہے نہیں، 35 سال سے جیسے آپ نے بھی ابتدائی میں فرمایا کہ اتنی لمبی رفاقت اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنا 2 بڑے پوائنٹس انہوں نے دیے اپنی پریس کانفرنس میں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو 7 تعلقات ہیں عسکری قیادت کے ساتھ اس کی نزاکت کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا 3 مہینے سے ٹریس کیا انہوں نے کہ جب سے انہیں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا، اور وہ ڈان لیگز کے مسئلے پہ انہوں نے کہا کہ وہاں سے سنگینی شروع ہوئی، اور ایک خلیج جو ہے اس بات کو کنفرم کیا کہ اس وقت بھی خلیج ایک موجود ہے اور آپ کو وہ سمجھنا چاہیے نواز شریف صاحب کو. اور دوسرا انہوں نے سیاسی کہا کہ یہ جو اس وقت گالم گلوچ کا یا جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے ایک ریئیکشنری، جو ان کا اشارہ تھا دانیہ لذیذ اور چودھری طلال وغیرہ کے جو صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو گھر لوٹتے ہیں پریس کانفرنسز وغیرہ کر کے، کہ یہ خاصا نہیں رہا پی ایم ایل این کے جو پالیٹکس ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیسنسی ایک پہچان تھی وہ ختم ہو گئی. تو آپ یہ کس طرح نواز شریف صاحب کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں اس کو؟ اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک جملہ بھی یا ایک لفظ بھی برا بھلا نہیں کہا، ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، اور ان کے جو ہواری جو ان کے کان بھرتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا. اور اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک جو نام جو اس وقت اسپیکولیشن میں ہیں وہ ہیں احسن اقبال صاحب کے، پرویز رشید صاحب کا، خواجہ آصف، پرویز رشید صاحب کا نام، خواجہ آصف صاحب کا نام، اور ساتھ میں ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب جو پرانے لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا ان کا صلاح مشورہ نہ ہو. اور آج چودھری نثار صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 3 مہینے سے مشاورت میں شامل ہی نہیں تھے. 1.5 مہینے سے مشاورت ایک تو عسکری، شاہد لطیف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ذکر کیا آ رہی ہے جی سر I'll come back to you اویس. شاہد لطیف صاحب آج کی اس پریس کانفرنس اور چودھری نثار صاحب جیسے شخص 33 years he's been quiet. آج انہوں نے بہت کچھ کہا لیکن پھر بھی لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پھر بھی وہ کچھ خاموش بھی رہ گئے جن چیزوں پہ انہیں کچھ کہنا چاہیے تھا اور بوللی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ جیسے کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی کہ انہیں ایک گروپ ایسا تھا جنہوں نے پیچھے دھکیل دیا تھا، اور ایک شخص جو زندگی کا اتنا عرصہ آپ کے ساتھ سنسیریٹی سے کام کر چکا ہو، یہی ان کا تاثر ہے، اور وقتاً فوقتاً انہوں نے یہ ظاہر کیا. اگر وہ خفا بھی ہوئے تو واپس چلے گئے، پھر سے سمجھوتا کر لیا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پارٹی کے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مضبوط
पिलर थे और वो इनके साथ जम के खड़े रहे अच्छे और बुरे वक्तों। तो आज जो उन्होंने शिकायतें की हैं, जरूरी नहीं कि वो हर एक के नाम लें, मगर इसके पीछे नजर तो आ गया। देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बेशुमार मौके थे, ये जब से सुप्रीम कोर्ट का मामला शुरू हुआ, जिसमें वो इज्जत से इस मामले को सुलझा सकते थे और आइंदा के लिए वो एक कामयाबी भी हासिल कर सकते थे कि शुरू में इस चीज को भांप लेते। वो जो राइटिंग है, बिल्कुल मैं अवैध साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि जब उन्होंने सिसिलियन माफिया की बात की, गॉडफादर की बात की, तो क्या कोई शक शुबहात थे आपके ज़हन में? यानी जज साहबान इतने सख्त अल्फाज आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते। तो जब ये सारी बातें हुई, एक अक्लमंद आदमी को समझ आ जाना चाहिए था। ये वो वक्त था, मैं समझता हूं, कि जब चौधरी निसार जैसे लोगों ने, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मशवरा दिया होगा कि आप, ये वक्त है कि आप रुसवाई से भी बचें, नाकामी से भी बचें, जो हार जीत का मामला है वो भी आप अपने हक में जीत भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एक अक्लमंदाना फैसला करें। इस्तीफा देते, साइड पे होते, किसी और को लाते, तकरीबन 1 साल या कुछ वक्फा आपके पास था, अगले इलेक्शन की तैयारी करते और भरपूर तरीके से फिर सामने आते। लेकिन मुझे शाहिद लतीफ साहब, सॉरी कथा कलामी माफ सर, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि अगर आप वजीर आजम हैं, 3 दफा आपको वाकई, जस्ट लाइक चौधरी निसार सेड दैट यू आर द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड और मे बी एटलीस्ट इन पाकिस्तान, लोग आपको प्यार करते हैं, बार बार आपको वोट डालते हैं, चुनते हैं। हाउ इज इट दैट द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट अंडरस्टैंड, और वो ये तलाल और दानियाल और इस टाइप के गैंग ने उनको सबोटाज करके यहां तक पहुंचा दिया? ज़ीशऊर इंसान कौन ऐसा करता है? देखें, अगर आप तारीख को पढ़ें, मुतालिया करें, तो जब भी बड़े लोगों का जवाल हुआ वो उनके हवारियों की वजह से हुआ। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, मगर हम क्या करें कि ये दरबारी और हवारी जो हैं वो आपको ये महसूस कराते हैं कि बस आप ही ठीक हैं, बाकी जो भी आपके इर्द गिर्द बातचीत कर रहे हैं ये आपके नाकतीन हैं और ये आपके दुश्मन हैं। तो इंसान को अच्छे अल्फाज, जो मीठे अल्फाज हैं, ये इंसान की फितरत है, इंसान की कमजोरी है। तो इसलिए इसमें अक्लमंदी और बेवकूफी नहीं, ये मुहासरा कर लिया जाता है। तो मैं इस बात को इतना वजन नहीं देता कि वो इस स्टेज पर क्यों आए। यही वो वक्त होता है कि जब आपके साथ जो मुखलिस लोग हैं वो आपको सही मशवरा दें, और मुखलिस लोग जो होते हैं कुछ उनकी बातों में कड़वाहट भी होती है, और ये जो बिटरनेस है ये असल में आपके दोस्तों ही की बिटरनेस आपको कबूल करनी होती है, जो आपके सामने मिठास वाले लफ्ज इस्तेमाल करें। और ये नजर आ गया कि ये आप देख लीजिए जो कुछ हुआ ये वो हवारियों ने करवाया। मतलब इतने अच्छे मौके इनके पास थे, और फिर ये JIT जब शुरू हुई, आप उससे पहले भी इस्तीफा दे सकते थे इज्जत से। ये रुसवाई हुई, पूरे खानदान की रुसवाई हुई, खानदान के एक एक फर्द जेरे बहस आया और वो कुछ सामने आ गया जो मुझे और आपको मालूम ही नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें झूठी साबित हो गई, यानी जो दस्तावेजात दी गई वो झूठी साबित हो गई, कतरी खत झूठा साबित हो गया, UAE की सारी दस्तावेजात झूठी साबित हो गई, वो जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड वाला मामला झूठा साबित हो गया। यानी कौन सी रुसवाई है जो आपने सारी जिंदगी के लिए अपने नाम नहीं ले ली? तो क्या इस मौके तक आपको आना चाहिए था? मैं समझता हूं कि चौधरी निसार ने आज उन्हीं बातों की तरफ इशारा किया है, और यही वजह है कि वो एक इज्जतदार आदमी जिसने कहा कि मैंने तो सियासत इज्जत की वजह से की थी, तो आज ये एक मजाक बन गई। लिहाजा मैं इसको भी खैर बात कहता हूं। वाकई ये सारे मामले जिस तरह, लेकिन बाद में ये क्यों तरदीद आई कि वजीर दाखिला इस्तीफा नहीं दे रहे अपने ओहदे से? मेरा ख्याल है कि कुछ दोस्तों ने शायद मिलकर कुछ ऐसी उनके साथ बातचीत की होगी। ये भी अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। ये मेरा ख्याल है कल फैसले के बाद एक बात आई है कि फैसले के बाद वो अपना फैसला करेंगे। जैसे ये आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ लोग रिटायरमेंट की बात कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको बट मुझे ये हैरानी है कि चौधरी निसार कैन बी अ वेरी गुड लाइकली कैंडिडेट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मुझे 2-3 बातों पे आज बड़ी हैरानी हुई। आई मीन रियली आई वाज शॉक्ड। ये बातें खुलेआम हम तो करते थे, लेकिन हमें तो वैसे ही लोग कहते हैं कि भाई आप बायस्ड हैं, बट आपके अपने इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं। ओवैस, आप भी इस पे गौर कीजिएगा, कसूरी साहब आप भी सुनेंगे 2 बातें। एक तो आपके अपने इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि यार खबरें लीक करते हैं, कंफर्म हो गया कि डॉन लीक्स आपने किया। दूसरी बात, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आप मुझसे इसलिए मुझ पे शक करते हैं और मुझे साजिशों का मरकज बनाते हैं और झूठे मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि मेरी फौज से कुर्बत है, अपने मुल्क की फौज से, इसलिए आपकी दुश्मनी है उनसे। कसूरी साहब, सॉरी आप जावेद लतीफ, सॉरी शाहिद लतीफ साहब आप कमेंट कर दें, फिर कसूरी साहब। देखें ये दोनों बातें सच हैं। पहली बात तो ये, हमें नहीं मालूम
کہ یہی وہ چودھری نثار ہیں جنہوں نے ڈان لیگز کے 3 دن کے اندر اندر ایک اتنی مضبوط قسم کی پریس کانفرنس کی تھی اور نظر آ رہا تھا کہ یہ جو مجرم ہیں ان کو پکڑیں گے. تو یہ ان کی ذاتی ذلت میں شامل ہو گیا نا کہ انہوں نے اس بات کا پوری قوم کے سامنے اقرار کیا کہ ہم جانے نہیں دیں گے, اور یہ واقعی قومی سلامتی پر ضربے کاری ہے. تو اتنی بڑی بات کرنے کے باوجود وہ پھر جو 3 دن تھے, ہفتوں میں, پھر مہینوں میں, 8 مہینے کے بعد بھی یعنی فوج سے بھی ایک متصادم صورتحال اختیار ہو گئی. تو اور اس کے بعد بھی مجھے اور آج تک مجرم نہیں سامنے لائے گئے. تو ان کو ذاتی طور پر اس کا بڑا دکھ ہے. اور یہ بھی بات کہ جب وہ آپ کو جب مسائل ہوں اور فوج کے مسائل ہوں اور آپ وہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کریں, آپ ان پر الزام لگانا شروع کر دیں. نہیں, اور آپ ان سے گارنٹیز کروائیں. قصوری صاحب, ہاں مطلب آپ ان کو گارنٹر کے طور پہ ان کو اور شہباز شریف کو آپ GHQ بھیجیں, کبھی چیف آف دی آرمی صاحب کے گھر میں بھیجیں, ان کے ہاتھ پاؤں جڑوائیں, پھر مکر جائیں. قصوری صاحب میں بار بار ہوا, بالکل ہوا. سر یہ کیا چودھری نثار کا مطلب ہے یہ ایک ان کے میں حیران ہوں, ان کے اگینسٹ یہ چیز جاتی ہے کہ ان کی پاکستان کی افواج سے قربت ہے. یہ ایکسپٹیبل بات کیسے عوام کے لیے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس کا انہوں نے بڑا مثبت جواب دیا. نہیں سمجھتی جی قصوری صاحب, اس کا انہوں نے بہت مثبت جواب دیا کہ ان کے دادا بھی فوج میں تھے, ان کے والد بھی ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, اور وہ IMA کے تھے, فرسٹ پرابلی IMA, and then his brother was a Lieutenant General Iftikhar, then ان کے نیفیو so he comes from a military family. تو ضروری بات ہے جو آدمی ملٹری فیملی سے ہو, جس کی ساری گھر کی انوائرمنٹ ملٹری کی ہو, he grew up in that environment, اس کی ایک لیڈنگ تو ہوگی. اور پھر یہ کوئی ہندوستان کی فوج تھوڑی ہے بھائی, یہ پاکستان کی فوج ہے, جو پاکستان کی بقا, سالمیت اور عظمت کی ضمانت ہے, جو پاکستان کی قومی آزادی کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی شاید لطیف صاحب نے کہا کہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے باپ کو ایکسپوز کر دیا, اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, اپنی بیٹی کو ایکسپوز کر دیا, اپنے بیٹوں کو ایکسپوز کر دیا, ایک چھوٹے سے آفس کے لیے سارا خاندان کو کر دیا. اور یہ جو محمل تھا جو جسے اس کا چھپایا ہوا تھا, وہ لفٹ ہو گیا. اسی پر تو علامہ کہتا ہے کہ عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. یہ سب کچھ گیا. لیلا ان کا اقتدار تھا, عزت بھی ان کی گئی, ان کی غیرت بھی گئی, سب کچھ گیا. لعنت بھیجتا ہے آدمی ایسے پرائم منسٹرشپ کے عہدے پر جس میں کہ آدمی کے آپ کے بچوں کے, آپ کی بیٹیوں کا ذکر ہو رہا اور وہ ہو کہ they are fraudulent, وہ they were thieves, they were dacoits. تو چیز یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کی پکڑ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. نہ اس میں کوئی GIT کا کوئی کردار ہے, نہ اس میں ججز کا ہے. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے. اللہ کی رسی جو ہے دراز ہوتی ہے, اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے, لیکن جب پکڑ آ جائے تو پھر اس کو بچا نہیں سکتا. آپ کے سامنے مثال ہے زلفقار علی بھٹو کی, کہ کبھی وہ سوچ سکتا تھا اس کو سزائے موت ہوگی, لیکن آج تاریخ کا حصہ ہے, اس کو سزائے موت ہوئی. اسی طرح ہی آج کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے, اور تاریخ بتائے گی ایک خائن, ایک جو صادق تھا, امین تھا, اس کو کیسے پاکستان کی عدالتوں نے قصوری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قصوری صاحب میرا ایک سوال سنیں, اوٹی ایم جسٹ کمنگ ٹو یو. مجھے ایک یہ بات بتائیے کہ سر فیصلہ جو بھی ہو سکتا ہے ان کے خلاف آ جاتا ہے تو کیا یہ ریویو میں جا سکتے ہیں, جائیں گے لاجا بینچ کے خلاف؟ جی ریویو جو ہے it is a very thin relief. Okay. ریویو جو ہوتا ہے on a floating error. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں 3 ججز نے بھٹو کو بری کر دیا اور 4 نے اس کو سزائے موت دی, لیکن جب ریویو میں بیٹھے تو 7 کے 7 ججز, وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو بری کر دیا, انہوں نے بھی کہا کہ ریویو میں کچھ نہیں, it has been rightly decided. So review is not a second appeal. اس میں you can't go deeper into evidence. آپ کو floating error, ایسا error جو کہ تیر رہا ہو فائل کے اوپر. ٹھیک, understood. اویس توحید صاحب, یہ جو چودھری نثار صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی آئیڈیا, I mean like یہ انہوں نے جب کہا تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ جس فوج سے قربت ہے ان کے اوپر تو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور سازش کا وہ ذکر کر رہے تھے. کیا سازش ہے, یہ کس کی طرف بات, کس طرف اشارہ تھا ان کا؟ دیکھیں بات یہ ہے, چودھری نثار صاحب جو ہیں
اور شہباز شریف کے ساتھ ایک جی ایچ کیو اور پی ایم ہاؤس کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور وہ کسی سے بات مخفی نہیں ہے، کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ چودھری نثار صاحب کا جو ریسنٹ جو ایک ٹسل شروع ہوئی ہے، وہ شروع ہوئی ہے ڈونلڈیز کے مسئلے پر، اور وہ خود ٹریس کر رہے ہیں 3 مہینے کی بات پر۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سیٹ بیک کیسا ہوا کہ وہ جب بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے تو یہاں پر عدم اعتماد کی ان کی فضا برقرار ہوئی، اور ہواریوں نے کہا کہ یہ بٹرے کر رہے ہیں اور ان کی لیننگ جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف ہے۔ اور ادھر جب ٹویٹ کے معاملے پر معاملہ سنگین ہو گیا اور اسے واپس لینا پڑا جی ایچ کیو کو یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اس وقت ایک اسٹرانگ فیلنگ تھی جو مجھے انفارمیشن کی بنیاد پر پتا ہے کہ وہ سمجھنے لگے کہ اب چودھری نثار صاحب کی وہ بات نہیں رہی ہے پیپلز پی ایم ایل این کے اندر، تو وہاں سے بھی معاملات خراب ہوئے۔ اس کے اب دیکھیے کہ اب وہ جب 3 مہینے سے کہہ رہے ہیں مشاورت نہیں ہوئی، پھر انہوں نے یہ اب مشورہ دیا کہ بھائی آپ کے پاس جو خوش آمدانہ ذہن والے لوگ ہیں جو سازش بن رہے ہیں اور آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ تصادم کی ایک اداروں سے جو ہے تصادم اگر ہو جاتا ہے تو آپ میاں صاحب پڑ جائیں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ صحیح موقف ہے۔ آپ دیکھیے کہ ترجمان کا ایک بیان آیا کل کہ ہم نے 3 ناموں پر غور کیا ہے متبادل وزیر اعظم کے لیے، وہ ہے نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف۔ دوسری طرف فیصلہ آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 58(2)B کی جگہ آپ نے 62(63) کا اطلاق کیا تو اس کو عوام اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گی۔ سر یہ تو کل وقت بتائے گا اور کل فیصلہ بتائے گا۔ اویس آئی ایم ریلی سوری، بالکل ٹائم ختم ہوا جاتا ہے، بٹ میں انشاءاللہ تعالی وی ول ڈیفینیٹلی ٹیک یو اگین۔ اویس توحید صاحب، شاہد لطیف صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ کل نیوز 1 کی خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی، فیصلے آنے سے لے کر بعد میں اور اس کے بعد تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں، ملک کی صورتحال کیا ہوگی۔ اپڈیٹڈ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔